ہم سب نے نیرہ نور کا وہ بہت ہی مشہور گانا سنا ہے، ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی ملاقاتوں کے بعد، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، اور کئی سالوں کے بعد اب یہ چیز آشکار ہونا شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ایک سازش بنائی گئی تھی اور دشمن ملک نے جس طریقے سے بھائی کو بھائی سے لڑوایا تھا، جو تمام تر معاملات بنائے گئے تھے اگرتلہ میں بیٹھ کے، اور دہرادون میں اس کی تمام تر جو ہے مشق کی گئی تھی، جس کے بعد مشرقی اور مغربی پاکستان کو الگ کر دیا گیا تھا، پاکستان کو دو لخت کر دیا گیا تھا، سقوط ڈھاکہ کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال میں بہت تبدیلی ہوئی ہے۔ شیخ حسینہ واجد بھاگ کے گئیں بھارت، اور اب وہاں پہ وہ انڈر شیز ہاؤس اریسٹ، اس کے ساتھ اب لوگوں نے وہاں پہ جاگنا شروع کر دیا ہے، پاکستان بنگلہ دیش کے ٹائز بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اب یہ ہوا ہے کہ بانگا بندھو، جن کو بنگالیوں کا دوست کہا جاتا تھا بانگلہ زبان میں، شیخ مجیب الرحمان، پہلے ان کے وہ مجسمے اور وہ سب گرائے گئے تھے، اور اب لوگوں نے ان کے گھر میں گھس کے ان کے گھر کو نظر آتش کیا، اور جو ایک میوزیم ہے اندر اس کو بھی تہوبالا کر دیا، تاخت و تاراج کر دیا۔ دیز آر دا سینز، اور یہ اگین یہ آئیکونک سینز ہیں اس وقت جو کہ بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے جو اب انکشافات ہو رہے ہیں سونیا، جو میں بات کر رہا تھا نا کہ بھارت نے ایک باغی فورس بنائی تھی مکتی باہنی کے نام سے، جو جا کے جنہوں نے تمام تر پاکستانی فوج اور اس وقت کے جو محب وطن پاکستانی تھے ان کے خلاف کارروائیاں کی تھیں۔ اسی مکتی باہنی کے ایک کمانڈر ہیں زین العابدین، سابق کمانڈر، انہوں نے بہت بڑے انکشافات کیے ہیں سونیا۔ جی، انہوں نے ان کا بیان سوشل میڈیا پہ بھی کافی وائرل ہو رہا ہے کہ بھارت کی جو تربیتی یافتہ دہشت گرد تنظیم ہے مکتی باہنی کے سابق، ان کے جو انکشافات ہیں بڑی چونکا دینے والے ہیں۔ یہ پورا 1 سے 1.5 گھنٹے کا پورا پوڈ کاسٹ تھا یہ، اور اس میں جو انکشافات ہیں وہ بہت سنسنی خیز ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، a very good morning to you and a very warm welcome۔ امید کرتا ہوں میں آپ کے خیریت سے ہوں گی، ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ the world politics is changing، اور اتنی برق رفتاری سے تبدیل ہوگی یہ غالباً میں نے تو کم از کم نہیں سوچا تھا، خاص طور پہ بنگلہ دیش میں جہاں پہ ایک فریز تھا فار دا پاکستانیز۔ لیکن اب یہ جو چیز بدلتی جا رہی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، وی ہیو ریڈ بکس اباؤٹ اٹ، کہ کس طریقے سے اگرتلہ میں سازش بنائی گئی، دہرادون میں جو ہے وہ تمام تر کیمپس بنائے گئے، اور اس کے بعد وہاں سے انڈیا کی بہار ریجمنٹ کے ساتھ مکتی باہنی والوں کو بھیجا گیا، اور پھر انہوں نے جو کچھ بھی کیا۔ لیکن ناؤ کمنگ فرام مکتی باہنیز ماؤتھ، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ میرے خیال لارجلی تو اس لیے کریٹیکل ہے دیٹ بہت پروفاؤنڈ اینٹائی پاکستان پریپیگینڈا تھا، جس میں پاکستان کی فوج کو بھی ملائن کیا گیا، پاکستان کی سویلین لیڈرشپ کو بھی ملائن کیا گیا۔ آج بھی ہمیں ہمارے اندر سے بہت دفعہ لوگ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری غلطی تھی کہ ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا، اور ہمیں دوبارہ وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسائل ممالک میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ ایڈریس ہو جاتے ہیں اگر فورن انٹرونشن نہ ہو۔ تو اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی، اور اس بات کا میں آپ کو بتاؤں، مودی جب تشریف لائے تھے بنگلہ دیش تو انہوں نے برملا اس بات کا اقرار بھی کیا تھا کہ ہم نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا پاکستان کو دو لخت کرنے میں۔ اس میں فائنینشیل سپورٹ بھی شامل تھی، اس میں میٹیریل سپورٹ بھی شامل تھی، اور کیونکہ پاکستان نے میڈیا کو بلاک کیا تھا تو سارا میڈیا جو تھا وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بالکل انڈین پرسپیکٹیو، انڈین پوائنٹ آف ویو کو آگے لے جاتا تھا اور اس کو سمپلی ایمپلیفائی کرتا تھا، اور پھر وہی جو ایک بائس پرسپیکٹیو تھا وہ ریالٹی آف دا بریک اپ بن گئی، اور بہت عرصے تک لوگ اسی کو ریپیٹ کرتے رہے۔ تو اب اتنے عرصے بعد جب وہاں کی حکومت تبدیل ہوئی ہے اور اندر سے ایک انڈیجنس موومنٹ شروع ہوئی ہے، تو یہ فیکٹس جو ہیں میرے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں پچھلی دہائیوں سے جو انڈین پریپیگینڈا تھا انہوں نے اس کو اتنا کنسولیڈیٹ کیا تھا، اتنا انفورس کیا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی لوگ اس بات پہ کنونس تھے کہ شاید ہماری کوئی بہت بڑی غلطی تھی۔ ہماری غلطی تھی، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ 900 مائلز آف انیمی ٹیریٹری بیچ میں نہ ہوتی اور اس طرح کی ایکسٹرنل ایکسپلائٹیشن آف دا ایشو نہ ہوتا تو صورتحال شاید مختلف ہوتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کب تک سچ کو چھپائیں گے، تو کچھ بہت امپورٹنٹ فیکٹس جو ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں۔
کھل رہے ہیں اور بنگلہ دیش کے اندر سے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے ان ٹینڈنسیز کو. میرے خیال ہے پاکستان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے, پاکستان اس کو یوز بھی کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے یونس صاحب سے, جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں, اور وہاں پر کنورجنس آف ٹائز ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نیا دور تعلقات کا پاکستان بنگلہ دیش کے بیچ میں کھلنے والا ہے. تو وہ ہمارے سامنے ہو گیا. دوسری ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ جب یہ ہوا تھا تو بڑے زور شور سے اندرا گاندھی صاحبہ نے فرمایا تھا کہ جی 2 نیشن تھیوری دفن ہو گئی. 2 نیشن تھیوری تو دفن نہیں ہوئی نا, کیونکہ جو صورتحال ہے وہ اب اور بھی کھل کر سامنے آ گئی. 2 Muslim states emerged in the subcontinent. It's not that they merged with India. تو میرا خیال ہے کہ the 2 nations story stands intact. تو اپنی جگہ اتنی مضبوطی سے کھڑی ہے. ہما صاحبہ ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی جب یہ بیان ان کا کافی زیادہ وائرل ابھی ہوا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں تو کافی عرصے سے چلی آ رہی تھیں نا, تو یہ انکشاف اب جا کے اتنے سالوں کے بعد کیوں ہوا, اور یہ سب سے چھپا ہوا کیوں تھا, اور اگر یہ چھپا ہوا نہیں تھا تو پھر یہ منظر عام پر کیوں نہیں آ پایا, اور اب کیوں آیا اچانک سے؟ لارجلی بیکاز میرا خیال ہے عوامی لیگ کا بہت سخت کنٹرول تھا میڈیا پر بھی اور حکومتی اداروں پر بھی اور حکومتی سمجھیے ٹرینڈز پر بھی. تو وہ اس قسم کا کوئی ڈسینٹ یا اس قسم کی کوئی انویسٹیگیشن ہونے نہیں دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ حسینہ نے جو ہے حسینہ واجد نے جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی بہت بری طرح پرسیکیوٹ کیا, ان کی ہینگنگز ہوئی تھی بنگلہ دیش میں. تو کیونکہ وہ صاحبزادی تھیں شیخ مجیب الرحمان کی, تو وہ اس طرح کے کسی ڈسکورس کو پنپنے نہیں دیتی تھیں. اب جب یوتھ لیڈ ایک موومنٹ آئی اور اس کے باوجود کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی بہت سپورٹ حاصل تھی, وہ اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر پائیں, تو سمجھیے جب یہ کور ہٹا یا یہ قدمن ہٹی تو فیکٹس کھل رہے ہیں, اور میرے خیال ہے ابھی اور فیکٹس بھی سامنے آئے. یس تھینک یو سو مچ عمر بقائی صاحبہ, اینڈ وی وڈ ہیو لو ٹو ٹاک, وی آر شارٹ ان ٹائم. صرف آخر میں یہ چیز, اور وہ یہ کہ آپ سچ جتنا بھی چھپائیں, چاہے سالوں تک چھپائیں چاہے دہائیوں تک چھپائیں, سچ آخر سچ ہے اور وہ کبھی نہ کبھی نکل کے سامنے آتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.